बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ऑपरेशन की बात हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के दो अज़ला में फ़ौजी ऑपरेशन की बात हो रही है। एक ज़िला खैबर है, इसका इलाका है तीराह, ये बिल्कुल अफ़गानिस्तान के करीब इलाका है। और दूसरा जो इलाका है वो ज़िला जो है वो बन्नू है। अब बन्नू में काफ़ी खौफ व हरास की फ़ज़ा है। लोग परेशान हैं कि मख़सूस इलाकों में जो ऑपरेशन की बात की गई है, ये कौन से मख़सूस इलाके हैं और क्या बन्नू के सारे जो बासी हैं, जो रहने वाले हैं, क्या उनको नकल मकानी करना पड़ेगी। आज की वीडियो में इस मामले पर बात करेंगे और ये भी खोजने की कोशिश करेंगे कि सूबाई हुकूमत जो है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, ये किस इम्तिहान से दो-चार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जब बाहर असम्बली में बात कर रहे होते हैं तो वो ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं। सूबाई हुकूमत बहैसियत मजमूई फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालफत करती है, लेकिन वो क्या वजूहात हैं कि एपेक्स कमेटी का जब इजलास होता है और वो इजलास वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में होता है, तो इसमें ये मंजूरी दी जाती है कि खैबर और बन्नू में ऑपरेशन होना चाहिए। तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए। मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए और मुझे ये ज़रूर बताया कीजिए कि आप किस मुल्क से, किस शहर से मुझे सुन रहे हैं। और अपनी राय में भी ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो मौज़ूआत हैं, ये जो हम जिस चीज़ के ऊपर फ़ोकस रखे हुए हैं, सिक्योरिटी के मामलात, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए या जारी रहना नहीं चाहिए। बात करते हैं ऑपरेशन के इम्कानात के हवाले से। अगर तीराह के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है और आज भी कुछ इतलात ऐसी आई हैं कि वहाँ पे कुछ कार्रवाई हुई है। इसी तरह अगर बन्नू के हवाले से देखा जाए तो बन्नू में भी मुख्तलिफ़ वाक़यात ऐसे हुए हैं। जानी खेल, माली खेल में एक बड़ा वाक़या हुआ था और इसी तरह तीरा में गुज़श्ता कई हफ़्तों महीनों से आप कह सकते हैं कि बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन जंग जारी है। ये वही तीराह इलाका है कि जहाँ के हवाले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही, जब मिलिटेंट्स ने दो फ़ौजियों के सर तन से जुदा किए और उन फ़ौजियों की जो लाशें हैं, सरबरीदा लाशें, वो गद्दों के ऊपर लाद कर जो है वो मुंतकिल की गई, क्योंकि वहाँ पे दुश्वार गुज़ार इलाका है। और इस हवाले से आप कह सकते हैं कि ऐसा पहाड़ी इलाका, ऐसा जंगल का इलाका कि जहाँ पे हेलीकॉप्टर भी नहीं उतारा जा सकता। तो तीराह के हवाले से आज की ख़बर यह है कि वहाँ के लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। वहाँ से बाकायदा लोगों ने महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। जमरोद, बाड़ा में और इसी तरह पेशावर भी कई ख़ानदान जो हैं ये मुंतकिल हो चुके हैं। जानी खेल में कई साल पहले फ़ौजी ऑपरेशन हो चुका है और जब हम छोटे बड़े ऑपरेशंस की बात करते हैं तो आज जो मोतरज़ीन हैं, जो इतराज़ करने वाले हैं, फ़ौजी ऑपरेशन के जो ख़िलाफ़ बोलने वाले लोग हैं, वो ये सवाल उठाते हैं कि जो पहले ऑपरेशंस हुए उनका नतीजा क्या बरामद हुआ। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले की बात है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की थी और ये करारदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमाए इस्लाम ने मुश्तरका तौर पर पेश की थी। PTI के जो खैबर से MPA हैं, अब्दुल गनी आफरीदी, इन्होंने, और अदनान वज़ीर जो जमीयत उलमाए इस्लाम बन्नू से मुंतखब हुए हैं और जानी खेल से मुंतखब हुए हैं, इन्होंने मुश्तरका तौर पर ये करारदाद पेश की थी और ये करारदाद आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। मुत्तफ़िक़ा तौर पर सूबाई असम्बली ने इसकी मंजूरी दी थी। इस करारदाद में ये ख़दशा पहले से ज़ाहिर किया गया था कि तीराह में और जानी खेल में ऑपरेशन किया जा सकता है, ये ऑपरेशन ना किया जाए और बातचीत का रास्ता अपनाया जाए, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए, क्योंकि मुज़ाकरात के ज़रिए बहुत सारे मसाइल जो हैं ये हल हो जाया करते हैं। अब एपेक्स कमेटी का इजलास होता है और ये इजलास होता है कुरम के मामले पर। इस इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक होते हैं। सरबराही करते हैं अली अमीन ख़ान गंडापुर और इसमें चीफ़ सेक्रेटरी भी हैं, इसमें IG पुलिस भी हैं और इसमें कोर कमांडर पेशावर ने भी शिरकत की। बाकी जो अस्करी और जो सिविल इंतज़ामिया के हुक्काम हैं वो भी शरीक हुए। एक तो कुरम के मामले पर इस इजलास में फ़ैसला किया गया कि वहाँ बंकर्स खाली करवा लिए जाएंगे तमाम फ़रीक़ैन से और 1 फरवरी तक एक मोहलत दी गई। तमाम जो गैर कानूनी भारी असलहा है वो हुकूमत को हवाले करने के हवाले से, और 15 दिन की डेडलाइन दी गई कि आप इस 15 दिन के अंदर एक लाइहा अमल बना लें कि ये
اسلحہ جو ہے یہ اکٹھا کیسے کرنا ہے، 1 فروری تک پھر یہ اسلحہ جو ہے یہ حکومت کے ہینڈ اوور کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی فریق نے نہیں مانا، فریقین نے اگر حکومتی شرائط نہیں مانی تو وہاں پر ایکشن لیا جائے گا۔ اسی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو خیبر کا علاقہ ہے تیرا میدان، یہاں پر، اور بنو کا جو علاقہ ہے جانی خیل، یہاں پر آپریشن کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ان علاقے کے لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑ سکتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں، اور بہتر یہ بھی ہوگا کہ لوگ خود ملیٹنٹس کو اپنے علاقوں سے نکال دیں۔ اب یہ عجیب قسم کی کنفیوژن ہے، خیبر پختونخوا حکومت بری طرح کنفیوژن کا شکار ہے۔ علی امین خان گنڈاپور بری طرح اس مسئلے کا شکار ہیں کہ کس طریقے سے اس بھنور سے نکلا جائے۔ ایک تو ان پر پارٹی کے اندر بھی مختلف قسم کے دباؤ ہیں، ان کی حکومت بھی دباؤ کا شکار ہے۔ ایک طرف مذاکرات کی بات چل پڑتی ہے، پھر بیچ میں رکاوٹ آ جاتی ہے، کمیٹیاں بن جاتی ہیں، پھر اس میں علی امین خان گنڈاپور جو ہے کارکنوں کو لے کے اسلام آباد جاتے ہیں، وہاں پہ کارکنوں کو چھوڑ کر وہ واپس آ جاتے ہیں، پھر ان پر الزام لگتا ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں۔ جب وزیر داخلہ محسن نقوی ایپیکس کمیٹی اجلاس میں شرکت کے لیے آئے تو انہوں نے باقاعدہ ان کے ساتھ مصافحہ کیا، ان کے ساتھ گلے ملے، اور اس پر بھی تنقید کی گئی کہ وفاقی وزیر داخلہ جو ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے یا اتحادی حکومت کے وزیر داخلہ ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے کیسے وہ گلے ملے، کیسے انہوں نے اور کیوں انہوں نے مصافحہ کیا، اور کیوں انہوں نے آپس میں مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا۔ تو یہ ساری صورتحال، اور پھر صوبائی اسمبلی کی قرارداد، پھر یہ بیانیہ بنانا کہ جی مذاکرات جو ہیں یہ ہونے چاہیے، اور فوجی آپریشن کی مخالفت جو صوبائی حکومت کی طرف سے سامنے آئی تھی، اب ایپیکس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپریشن کیا جائے گا۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ عسکری قیادت کا فیصلہ ہے، اور اجلاس کی صدارت کی علی امین خان گنڈاپور نے۔ بنو میں کافی اضطراب پایا جاتا ہے۔ ایک تو بنو کے لوگوں کو 1-2 دن تک یہ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کیا پورے بنو میں یہ آپریشن کیا جائے گا یا کچھ مخصوص علاقوں میں یہ آپریشن کیا جائے گا، کیونکہ بنو کے کافی علاقے ایسے ہیں کہ یہاں پر ملیٹنٹس کی موجودگی ہے۔ یہاں پر واقعات ایسے ہوئے ہیں، جانی خیل مالی خیل میں واقعات ہوئے ہیں، باقاعدہ ملیٹنٹس نے سڑکوں پر نکل کر لوگوں سے باقاعدہ انہوں نے لوگوں کے سامنے تقریریں کی ہیں، انہوں نے گشت کیا ہے، اس کی ویڈیوز موجود ہیں، باقاعدہ ناکہ لگا کر انہوں نے گاڑیوں کی تلاشی لی ہے۔ یہ ایسے واقعات ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر بنو کے لوگوں نے، آپ کو یاد ہوگا، ایک امن مارچ کیا تھا، امن پاسون کیا تھا، اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے تھے۔ پھر اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہ اس کے بعد تھا جب جمعہ خان روڈ کے اوپر بنو چاونی کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا۔ 16 نکاتی جو ایک مطالبات کی فہرست تھی، یہ بنو کے لوگوں نے رکھی تھی، اور اس میں ایک 45 رکنی جرگہ بنا تھا بنو کے معززین کا، بنو کے سیاسی رہنماؤں کا، جس میں غیر سیاسی لوگ بھی شامل تھے۔ وہ 45 رکنی جرگہ جو ہے یہ پشاور آیا، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ اس میں بنو کے جو نمائندگان تھے، 5 نمائندگان نے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں خصوصی طور پر خصوصی دعوت پر شرکت کی تھی، اور وہ تمام 16 مطالبات بنو کے مان لیے گئے تھے۔ پھر یہ تمام فیصلے جو ہوئے ایپیکس کمیٹی میں، یہ باقاعدہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بنو جا کر اسی مقام پر جہاں پہ امن مارچ ہوا تھا، جلسہ عام سے خطاب کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی کوئی آپریشن نہیں کیا جائے گا، تمام اختیار جو ہے سی ٹی ڈی کو دیا جائے گا یا پولیس کو دیا جائے گا، جو بھی کارروائی ہوگی تو وہ سی ٹی ڈی یا پولیس کرے گی۔ اگر سرحدی مقامات جو ہیں جو افغانستان سے قریب ہیں، یہاں پر اگر ضرورت پڑے گی تو پھر وہ کارروائی فوج کرے گی۔ اب یہ ان تمام پچھلی باتوں کی نفی ہے کہ جو حال ہی میں ایپیکس کمیٹی کا کرم کے معاملے پہ اجلاس ہوا ہے، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تیرا اور جانی خیل میں آپریشن کیا جائے گا۔ ایک تو یہ وضاحت ہے کہ پورے بنو میں آپریشن نہیں ہوگا، صرف جانی خیل کے علاقے میں ہوگا، جہاں ماضی میں پہلے بھی آپریشن کیا جا چکا ہے۔ تیرا کے جو متاثرین ہیں، جو آئی ڈی پیز ہیں، جنہوں نے نقل مکانی کی تھی، سابقہ آپریشنوں کے نتیجے میں وہ آج تک اپنے علاقوں میں واپس نہیں جا سکے۔ اسی طرح جانی خیل آپ دیکھ لیں، بکا خیل آپ دیکھ لیں، وزیرستان آپ دیکھ لیں، یہاں پر بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن کے سینکڑوں ہزاروں متاثرین جو ہیں یہ اپنے علاقوں کو واپس نہیں جا سکے۔ تو صوبائی حکومت جس امتحان سے دوچار ہے وہ خاصا پریشان کن امتحان ہے۔
تحریک انصاف کے لیے. تحریک انصاف کے جو لوگ خیبر سے منتخب ہوئے ہیں، ایک ممبر قومی اسمبلی ہیں، دو بلکہ 3 صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں، ان پر بھاری اب جو ہے اسی قسم کا امتحان ہے جس امتحان سے یہ پہلے دو چار رہے ہیں، آپریشنوں کے حوالے سے اور ملیٹنٹس کے خلاف کارروائی کے حوالے سے. اب کنفیوژن جو ہے ہر طرف سے ہے. ایک تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، وہ پھر یہ جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں، جو ملیٹنسی ہے، اس سے تنگ بھی ہیں، اور یہ اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو پھر بات چیت کے ذریعے پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ملیٹنٹس جو ہیں ان کو دوبارہ ری گروپنگ کا موقع ملتا ہے. اگر آپریشن ہوتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی نقل مکانی کرنا پڑے گی. تو ایک عجیب قسم کی کنفیوژن جو ہے وہ ہر جگہ پہ پائی جا رہی ہے. مختلف قسم کی آراء ہیں. آپریشن کیا جائے اس کی مخالفت، بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے تو پھر اس پہ بھی طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اب ہم جیسے جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی مشکل صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں کہ جو بھی بیانیہ ہے، طاقت کا استعمال ہے یا مذاکرات کرنے ہیں، تو کس بیانیے کو سپورٹ کیا جائے، کس بیانیے کے ساتھ چلا جائے. اب اگر آپ بنو کی صورتحال دیکھیں تو بنو میں یہ جو تازہ اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بنو کے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے. ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، بالخصوص صوبائی حکومت نے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں پر عمل نہیں ہو سکا. جو تحریک انصاف سے وابستہ لوگ ہیں بنو میں، وہ بھی کافی بڑے امتحان سے اس وقت دو چار نظر آتے ہیں. بنو کی تاجر برادری نے ایک بار پھر جو ہے میدان میں نکلنے کا اعلان کیا ہے. باقاعدہ سلسلہ جو ہے شروع کر دیا گیا ہے. حکمت عملی جو ہے یہ تیار کی جا رہی ہے. آج جانی خیل میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے باقاعدہ وہاں پہ دھرنا دیا، انہوں نے مارچ کیا، امن کے سفید جھنڈے بھی ان کے ہاتھ میں تھے. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جو تقاضا کرتی ہے کہ لوگوں کو پہلے اعتماد میں لیا جائے. لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کے پاس کیا سلوشن ہے. اور اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں منتخب صوبائی اسمبلیاں ہیں جہاں پہ عوام کی نمائندگی ہے، ان کی کیا حیثیت ہے. ایپیکس کمیٹی کی جو آئینی دستوری حیثیت ہے اس پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. مختلف سیاسی رہنما، خصوصاً جو جماعت اسلامی کا اس میں کردار ہے، پشاور پریس کلب کے سامنے بھی مظاہرے کیے گئے. اسی طرح تیرا میں، خیبر کے مختلف علاقوں میں بھی مظاہرے کیے گئے. پریس کانفرنسز کا بھی انعقاد کیا گیا. حقوقی قبائل جو ایک اتحاد ہے اس کے چیئرمین شاہ فیصل افریدی نے پریس کانفرنس کی. بنو میں جو مختلف جو پشتون تحفظ موومنٹ کے مشران ہیں انہوں نے جانی خیل کے مقام پر دھرنے سے خطاب کیا، جس میں حاجی صمد خان ہیں، سابق پولیس اہلکار جمشید خان ہیں، یہ بھی میدان میں نکل چکے ہیں. اور مقامی جو عمائدین ہیں انہوں نے بھی غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور سوال اٹھایا ہے صوبائی حکومت کی حیثیت کے حوالے سے اور صوبائی اسمبلی کی حیثیت کے حوالے سے. تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں بنو اور تیرا کی ممکنہ آپریشن کے حوالے سے. اس معاملے پر نظر رہے گی. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. بہت شکریہ.